تو یہ ہماری ماہانہ پریس کانفرنس جو ہر مہینے کے پہلی سنیچر کو گزشتہ کئی سال سے پابندی کے ساتھ ہوتی رہی ہے، آج کی اس پریس کانفرنس میں آپ حضرات کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ اس موقع پر آپ کے علم میں ہے کہ جماعت اسلامی کا کل ہند اجتماع ارکان حیدرآباد میں ہوا تھا 11، 12، 13، 14 دسمبر کو۔ اس میں جو جماعت نے قراردادیں منظور کی تھی، ریزولوشن پاس کیے تھے، وہ وہیں حیدرآباد میں جاری کر دیے گئے تھے۔ وہ آپ حضرات کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے، لیکن چونکہ اسی مہینے کا وہ ایک بڑا واقعہ ہے، ایک بڑی ایونٹ ہے جماعت کی، تو اس وجہ سے آپ کو اس وقت بھی وہ قراردادیں فراہم کی گئی ہیں۔ آپ ان کا مطالعہ فرما لیں گے اور اس سلسلے میں کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہوگا تو اس کی وضاحت بھی طلب کر لیں گے، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ اس وقت کی پریس کانفرنس جو خاص جو تین پریس نوٹ آپ کے ہاتھوں میں ہیں، وہ سب سے پہلے جو انعامی انصاف قانون جو ابھی سینٹرل گورنمنٹ نے منظور کیا ہے، پارلیمنٹ نے منظور کیا ہے، اور دوسرا داعش کے نام پر مسلم نوجوانوں کی گرفتاریاں ہیں، اور تیسرے اقلیتوں کے لیے مرکزی فنڈ کا استعمال ہے۔ یہ تین عنوانات ہیں جس پر ابھی پریس نوٹ آپ کے ہاتھوں میں دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جونائل انصاف قانون، جس میں 18 سال سے 16 سال کی عمر وہ خاص جرائم کی حالت میں رکھی گئی ہے، سزا ہے، قتل ہے۔ تو اس طرح کے جرائم اگر کوئی شخص کرتا ہے اور اس کی عمر 18 سال کی نہیں ہے، 16 سال کی ہے، تب بھی اس کو وہی 7 سال کی سزا یا جو ایک بالغ کو سزا دی جاتی ہے وہ اس کو دی جائے گی، یعنی اسی کے مطابق اس کے ساتھ قانونی کارروائی ہوگی۔ جماعت اس کو اس حد تک تو درست سمجھتی ہے کہ ٹھیک ہے، قانونی طریقے بھی اختیار کیے جانے چاہیے اس جرم پر روک لگانے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے، مگر جماعت کا یہ خیال ہے کہ یہ قانونی کارروائی یا قانون میں یہ ترمیم ان جرائم پر قابو پانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب تک آپ پریونٹیو میجرز استعمال نہیں کرتے اور معاشرتی مسائل کو معاشرے کی سطح پر حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تب تک صرف قانون سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہمارا یہ بھی احساس ہے کہ فرض کیجیے آپ 16 سال اب کر رہے ہیں، تو جرائم تو اس طرح کے 12، 13 سال کے لڑکے بھی کرتے ہیں، تو کیا عمر کو آپ نیچے لائیں گے؟ بعض دوسرے ممالک میں 12، 13 سال کو بیس بنایا گیا ہے، تو کیا آپ بھی وہاں تک جائیں گے؟ تو گویا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ اصل مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہمارے نزدیک یہ فلمیں ہیں، میڈیا ہے، اشتہارات ہیں، خواتین کے جسم کی نمائش ہے، یہ جو اس طرح کی صورتحال ہے، اس پر قابو پانا چاہیے۔ اب معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے اور رائے عامہ ہموار کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے شراب ہے، شراب کا بہت کچھ تعلق ہے وہ جرائم سے، خاص طور سے جنسی جرائم سے، اس پر پابندی لگنی چاہیے۔ ہم تو چاہتے ہیں پورے ملک میں پابندی لگے اور اس سلسلے میں حکومت اقدامات کرے۔ تو وہ راستے بند کرنے چاہیے جس سے نوجوان گمراہی کی طرف جاتے ہیں۔ تو ایک بات تو، دوسری بات یہ ہے کہ غربت کی وجہ سے جو بچے شہروں میں آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں اور انہیں غلط سوسائٹی مل جاتی ہے، تو ایسے بچوں کے تعلیم کا انتظام ہو، ان کو اچھا ماحول ملے، اور ان کے گھر والے اگر مجبوراً انہیں ایسے کاموں میں ڈالتے ہیں تو ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش بھی حکومت کی سطح سے ہونی چاہیے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس فضا کو جب تک نہیں بدلتے اس وقت تک اسی سلسلہ جاری رہے گا۔ اور خاص طور پر دلی میں ریپ کے کیسز یا عورتوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز ہندوستان کے کسی بھی شہر میں جتنے ہو رہے ہیں اس سے زیادہ ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ وہی ہے کہ آپ لوگوں کو غلط راستے کی تعلیم دے رہے ہیں، تربیت دے رہے ہیں، میڈیا اسی کی طرف لے جا رہا ہے، اور اس سے بچنے کا بھی کے لیے بھی کہہ رہے ہیں۔
تو کسی نوجوان نے جس طرح کی تصویریں آپ چھاپ رہے ہیں اور جس طرح کی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، فارسی میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ آپ کسی کو دریا میں بند کر کے یہ کہیں کہ دیکھو دامن تر نہ ہونے پائے، تو یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ جب آپ نے دریا میں سمندر میں ڈبویا ہے کسی کو تو کیسے بچا رہے گا؟ تو یہی حال ہے کہ آپ نے ایسی فضا پیدا کر دی ہے کہ اس سے کسی نوجوان کا بچنا آسان نہیں ہے، بلکہ جو بچتا ہے وہ بھی سوچتا ہے کہ مجھے موقع نہیں مل رہا ہے۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ اس کی جو اصل ذرائع ہیں ان کو ٹھیک کیجئے، اور اس میں اس بات کا اضافہ کیجئے، ہمارا یقین ہے کہ جب تک اللہ کا خوف آپ لوگوں کے دل میں پیدا نہیں کریں گے، کسی ذریعے سے اس جرائم سے آپ روک نہیں سکتے۔ اور یہ بات سننے کے لیے آپ تیار نہیں کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے، کیا چیز ہوتی ہے بھائی ساری دنیا کو جو خدا چلا رہا ہے، جس کے ہاتھ میں ساری طاقت ہے، اگر آدمی کو یہ یقین ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے، آج یا کل اس کے سامنے مجھے جواب دینا ہے، تب وہ غلطی سے بچے گا۔ اخلاق کو بہتر بنانے کی ترکیب کیجیے اور ان کو بتائیے کہ اگر آپ دنیا میں بچ بھی جائیں تو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ ایک وقت آئے گا کہ کسی کی عزت اور آبرو کو آپ نے ختم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا۔ یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ سیکولرزم کے نام سے آپ نے مذہب کو جو دور کیا ہے اس کے سب بتائے جائیں گے۔ جب کوئی دینی بات کی جاتی ہے، مذہب کی بات کی جاتی ہے، ارے سر یہ سیکولرزم کے خلاف ہے، سیکولر ملک ہے، یعنی آپ کا علاج ہم بتائیں تو سیکولرزم کے نام پر آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ تو سوچنے کی بات ہے نا بھئی۔ اسلامی نقطہ نظر اس معاملے میں یہ ہے کہ اس کے نزدیک بالغ ہونے کی جو علامتیں ہیں وہ ملکوں کے لحاظ سے تھوڑے سے فرق ہوتا ہے۔ گرم ملکوں میں ذرا جلدی بالغ ہو جاتا ہے آدمی، ٹھنڈے ملکوں میں ایک سال کا فرق رہتا ہے، تو اس کے بعد شریعت کے تمام قوانین اس پر نافذ ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ بچہ سمجھا جائے گا اور اس کی تعلیم و تربیت کا اس طرح انتظام ہوگا کہ وہ بڑا ہونے کے بعد غلط حرکتیں نہ کرے۔ تو اسلام نے اس کے لیے عمر متعین نہیں کی ہے، بلکہ کہا کہ بس یہ دیکھیے آپ کہ آدمی جوان کب ہوگا، اسی کے ساتھ شریعت کی تمام ذمہ داریاں اس پر آدمی ہو جاتی ہیں، اور کوئی غلط کام کرتا ہے تو سزا کا مستحق بھی ہو جاتا ہے۔ فرض کیجیے کسی نے ریپ کیا، اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ کوڑوں کی سزا اسے ملے گی۔ اسلام نے کہا ہے نا کہ کوڑے مارے جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے اس نے عمر کی حد متعین نہیں کی ہے، بلکہ یہ بتایا ہے کہ فطری طور پر جب بچہ جوان ہو جائے تو اس پر شریعت کے تمام قوانین نافذ ہوں گے۔ دوسرے یہ ہے کہ داعش کے نام پر جو گرفتاریاں کا سلسلہ پھر شروع ہوا ہے، اس سے پہلے مختلف ممنوعہ تنظیموں کے نام پر مسلم نوجوانوں کی گرفتاری ہوتی رہی ہے۔ کسی کو سم سے وابستہ کیا گیا، کسی کو انڈین مجاہدین سے کیا گیا، اور ان کی زندگی خراب کر کے 8-10 سال 15 سال جیلوں میں ڈال کر کے پھر ان کو رہا کیا گیا، ان کا ایکویٹل ہوا، وہ ایک طرح سے ان کی زندگی خراب ہوئی۔ تو اس سلسلے میں یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ کوئی جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے وہ مجرم نہیں بنتا۔ آپ تحقیقات کرنا چاہتے ہیں تو تحقیقات کا ایک طریقہ ہے، مگر اسے گرفتار کر کے 10 سال جیل میں ڈالے رہنا اور بعد میں اس کا ایکویٹل ہونا یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ پھر جو انٹیلیجنس ایجنسیوں کا رویہ رہتا ہے وہ اسے ایسے ماسٹر مائنڈ بنا کر وہ پیش کرتی ہیں۔ پھر یہ میڈیا کا جو ٹرائل شروع ہوتا ہے، اس سے بھی ایک نوجوان کی زندگی خراب ہوتی ہے، اور یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اور اس پر قابو پایا جانا چاہیے۔ تو ہمارا جماعت کا مطالبہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں احتیاط برتی جانی چاہیے۔ بے گناہ نوجوانوں کو یا بغیر کسی شہادت کے وہ نوجوانوں کو مجرم بنا دینا اور پروپیگنڈا کرنا، یہ بات صحیح نہیں ہوگی، اور جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں ان کو رہا کیا جانا چاہیے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ سنبھل سے، ناگپور سے اور کہاں جے پور سے جو نوجوانوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا اور جو جاری ہے، ہم اسے بہت نقصان دہ سمجھتے ہیں، مسلمانوں کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی، اور خاص طور سے نوجوانوں کی زندگی سے کھلواڑ کرنے والا سمجھتے ہیں۔ تو یہ نوجوانوں کو ایسے کو رہا کیا جائے،
اور کوئی قانونی کارروائی آپ کو کرنی ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک داعش کا سوال ہے، داعش کے سلسلے میں جماعت کا موقف بار بار واضح کیا جا چکا ہے۔ وہ مغربی طاقتوں کی کھڑی ہوئی تنظیم ہے، دہشت گرد تنظیم ہے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام کرنے والی، انہیں بدنام کرنے والی تنظیم ہے۔ اس کی ہرگز تائید نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس کی مذمت کی گئی ہے، مذمت کی جانی چاہیے۔ تو اگر کوئی گویا داعش سے کسی کا تعلق ہوتا ہے تو ہم اس کو درست نہیں سمجھتے بلکہ اس کی مذمت کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے اپنے حیدرآباد کے اجتماع میں سے بہت، وہاں کی پریس نے بہت نمایاں بھی کیا، خاص طور پہ جتنا میڈیا ہے اس نے، کہ ہم نے ایک بات یہ کہی کہ اگر ایسی کوئی بات سامنے آ رہی ہے اور وہ ثابت بھی ہو رہی ہے کہ مسلمان نوجوانوں کا رجحان اس طرف ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے، خود ان کے گھر والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس سے ان کو روکیں۔ یہ بات وہاں کی پریس میں بہت نمایاں طور پر، انگلش پریس میں بھی آئی اور بڑے بڑے اخبارات نے بھی نمایاں کیا کہ جماعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ اسے بہرحال اس طرح کا واقعتاً کوئی کیس ہے اور آپ کے پاس کا ثبوت ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کم عمری میں آدمی بہک جاتا ہے، کسی نے بتا دیا کہ سیدھی جنت میں تم جاؤ گے، تو وہ جنت کا راستہ ہے یا نہیں اسے سمجھانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ اسے امت اپنے طور پر بھی لے اور خود ان کے گھر کے لوگ، اس لیے کہ بیشتر کیسز ایسے ہیں جس میں گھر کے لوگ خود پریشان ہیں، تو ان کو بھی سمجھانا چاہیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی عمر کے لڑکے بہک نہ جائیں۔ جو پریس نوٹ ہے، اقلیتوں کے لیے مرکزی فنڈ کا استعمال، یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے مرکزی حکومت کے جو وزیر مملکت ہیں اقلیتی امور کے، مختار عباس نقوی صاحب نے خود پارلیمنٹ میں یہ بیان دیا کہ انہیں گویا اقلیتوں کے لیے جو فنڈ رکھا گیا تھا، فنڈ بھی بہت کم تھا۔ گزشتہ گویا اس بجٹ میں پچھلے سال کے مقابلے میں وہ بجٹ بھی کم کر دیا گیا تھا، لیکن اس میں بھی جو کچھ خرچ ہوا ہے اس میں 30% کے قریب خرچ ہوا ہے اور 70% کے قریب خرچ نہیں ہوا، اور ابھی صرف اب 3 مہینے باقی ہیں، پونے 3 مہینے باقی ہیں۔ تو اب تک جو 9 مہینے گزارے ہیں اور اس میں جو خرچ نہیں ہوا ہے، تو آخر اس کا کیا جواز ہے؟ آپ نے فنڈ ہی کم رکھا تھا اور اس میں سے بھی بہت کم خرچ کیا ہے۔ خاص طور سے ایک بات مثال دی جا سکتی ہے اس میں کہ 1955 کروڑ روپے پچھلی بار رکھے، اس بار بجٹ میں رکھے ہیں اسکالرشپ کے لیے۔ اسکالرشپ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ایک طرح سے افرمیٹیو ایکشن ہے اور نوجوانوں کو ان کے پیروں پر کھڑے کرنے والی چیز ہے۔ تعلیم حاصل کریں گے، غربت کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر پاتے بچے، تو ایسے بچوں کو کھڑا کرنا، اپنے پیروں پر کھڑا کرنا، تعلیم دلانا ذمہ داری ہے حکومت کی بھی۔ تو یہ اسکالرشپ شروع ہوئی۔ اسکالرشپ کے لیے انہوں نے بجٹ میں ہماری سینٹرل گورنمنٹ نے 1955 کروڑ روپے اسکالرشپ کے لیے رکھے، لیکن اس میں سے صرف 37 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں، یعنی 2%۔ آپ سوچئے کہ 9-10 مہینے میں، 8-9 مہینے میں صرف 2% خرچ ہوا ہے اسکالرشپ پہ، جو بہت بنیادی بات ہے اور جس کی اہمیت سب لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ تو ہمارا جماعت کا مطالبہ یہ ہے کہ اس طرف توجہ کی جانی چاہیے، آئندہ بجٹ میں بھی اس کے رقم کو بڑھایا بھی جائے، اور جو رقم اس سال باقی خرچ نہیں ہو سکی ہے اسے آئندہ 3 مہینوں میں پورے کے پورے خرچ کیا جائے۔ جماعت اسلامی نے اس سلسلے میں کچھ پلان بنایا ہے۔ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ بجٹ جتنا منظور ہو مائنورٹیز کے لیے وہ پورے کا پورا خرچ ہونا چاہیے، جس مد میں بھی جو بجٹ ہو۔ اس کے لیے جماعت نے ایک شعبہ بھی بنایا ہے کہ جو حکومت کے ان وظائف پر نظر رکھے گا جو ایلوکیٹڈ ہوں گے، جو طے شدہ ہوں گے، اور انہیں زمین تک پہنچانے کی کوشش بھی کرے گا۔ ہمارا شعبے نے کام شروع کر دیا ہے، کچھ اسکیمیں معلوم بھی کی گئی ہیں، وہ انشاءاللہ جائیں گی زمین تک، اور ہمارا یہ افراد، ہمارے ریاستی ذمہ داران، ہمارا مرکزی شعبہ اس سلسلے میں انشاءاللہ کام کرے گا، اور اس نے عملاً یہ کام شروع کر دیا ہے۔